شوگر بیماری ایسی ہے جو کے سمٹمز اس وقت آتے ہیں جب کافی دیر ہو چکی ہو. تو شوگر کی تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا بلڈ ٹیسٹ کرائیں، اور خاص طور پہ جو لوگ 40 سال سے زیادہ عمر ہو جائے اور جن کے خاندان میں شوگر کی بیماری ہو، ان کو چاہیے کہ بلڈ ٹیسٹ کرائیں. ایک تو پاکستان وغیرہ میں جس کو فاسٹنگ بلڈ شوگر کہتے ہیں، یعنی 12 گھنٹے آپ بھوکے رہیں اور اس کے بعد اپنے خون کا ٹیسٹ کرائیں اور دیکھیں کہ آپ کی شوگر کی مقدار کتنی ہے. لیکن دوسرا ٹیسٹ جو ہے HB1C، جو کہ اب بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ نہ صرف یہ تشخیص کرتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے، بلکہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ ان میں یہ بھی بتا دیتے کہ آپ کا کنٹرول کیسا جا رہا ہے، کہ پچھلے 3 مہینوں میں آپ نے اپنی شوگر کو کس طرح کنٹرول کیا. اگر ایک حد سے زیادہ ہو اس کا رزلٹ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شوگر ہے، لیکن تھوڑا کم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ آپ کو پری ڈائبیٹک یا ڈائٹ کنٹرول ڈائبیٹک کہا جا سکتا ہے، اور جہاں پہ آپ احتیاط کر کے شوگر سے بچ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، الفضل ہیلتھ پوڈ کاسٹ کی ایک اور قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی عام بیماری کے بارے میں، یعنی ڈائبٹیز، جسے شوگر اور ذیابیطس بھی کہا جاتا ہے. اس بیماری کے بارے میں ہمیں بتانے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امت الشافی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحبہ، ذیابیطس یا ڈائبٹیز تو بہت عام بیماری ہے. جب ہم ڈائبیٹک کلینک میں جاتے ہیں یا برطانیہ میں تو وہاں پہ ایشین لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور گورے لوگ کم ہوتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے. ڈائبٹیز یا جس کو شوگر بھی عام اصطلاح میں کہا جاتا ہے، یہ ایک عام بیماری ہے. یہ ہر نسل میں ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ساؤتھ ایشیا ہے یا ایشیائی ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان ملکوں میں ذیابیطس زیادہ ہوتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو کھانے پینے کا طریقہ ہے، جو ہماری خوراک ہے، اس کا اثر ہماری صحت پہ ہوتا ہے. جو مغربی ممالک ہیں، چونکہ یہاں پہ لوگ جلد اپنی زندگی کو چینج کر لیتے ہیں، اڈیپٹ کر لیتے ہیں، اور زیادہ جو ہے شوگر کا استعمال انہوں نے کم کر دیا ہے. اس وجہ سے ان ملکوں میں ذیابیطس کا جو ہے کم ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ کوئی موروثی بھی ہے کیا؟ یہ جو ڈائبٹیز ہمارے پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا میں بہت زیادہ ہوتی ہے، کیا اس کی وجہ موروثی بھی ہو سکتی ہے؟ جی، ڈائبٹیز 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ٹائپ 1 جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسری ٹائپ 2. ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر موروثی ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جسم جو ہے وہ انسولین جو ہارمون ہمیں چاہیے ہوتا ہے شوگر کو کم کرنے کے لیے اور اس کو اپنے جسم میں استعمال کرنے کے لیے، وہ پیدا نہیں ہوتا، اور اس کا جسم جو ہے خود ہی اس کو تباہ کر دیتا ہے اور اس کو عمل نہیں کرنے دیتا. تو انسولین کا کیا تعلق ہے؟ کیا آپ ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں گے انسولین کیا کرتی ہے؟ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو سارا کھانا جو ہے وہ گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتا ہے ہضم ہونے کے بعد، جس کو شوگر بھی کہا جاتا ہے. تو اس گلوکوز کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک ہارمون بنایا جسے انسولین کہتے ہیں، اور جو ہمارا جو ایک لبلبا یا پینکریاس کو کہتے ہیں نا، حدود، اس سے پیدا ہوتا ہے. تو اگر انسولین کی مقدار کم ہو جائے تو اس میں گلوکوز کا استعمال جو ہے یا اس کا لیول وہ استعمال نہیں ہوتا جسم میں، اور اس سے شوگر کی لیول جسم میں خون میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم ڈائبٹیز کہتے ہیں جب وہ لیول سے زیادہ ہو جائے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب انسان کے جسم میں پینکریاس صحیح سے کام نہ کر رہا ہو، انسولین نہ نکل رہی ہو، تو جو کھانا ہم نے کھایا ہوتا ہے وہ سارا شوگر یا گلوکوز بن جاتا ہے، تو وہ اس گلوکوز کو استعمال نہیں کر سکتا. ہاں جی. اور پھر خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے. خون میں اس کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جسم میں کمزوری ہوتی ہے اور جو شوگر کی کمپلیکیشنز ہیں وہ ہوتی ہیں. لیکن یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ہوتا ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں ہوتا ہے کہ جسم جو ہے انسولین کو استعمال نہیں کر سکتا.
تو ڈائبٹیز جو ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ٹائپ 1 ہے اور ایک ٹائپ 2 ہے. تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے اس میں جسم کا مدافعتی نظام جو ہے وہ پینکریاس پہ حملہ کرتا ہے اور اس میں انسولین کو پیدا کرنے کی جو استطاعت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا, تو اس وجہ سے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو انسولین دے رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ بچوں میں بھی ہوتی ہے اور موروثی طور پہ بھی ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے کامن. لیکن ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے اس میں جسم میں یا تو انسولین کی بننی کم ہو جاتی ہے یا پھر انسولین تو بن رہی ہے لیکن ہمارے جو سیل ہیں وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے, اس کو کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس. اچھا, تو اس میں جسم میں انسولین کی مقدار مناسب ہے لیکن استعمال نہیں ہو رہا, اس لیے خون میں شوگر کی جو مقدار ہے وہ زیادہ رہتی ہے. تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز یہ ہے جو کہ ہم عموماً چھوٹی عمر کے لوگوں میں دیکھتے ہیں جی کیونکہ ان کا موروثی طور پہ ان کا پینکریاس ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہوتا. ہاں جی. اور جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ ہم ذرا بڑی عمر کے لوگوں میں دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی جو انسولین ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہوتی. تو ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں پری ڈائبٹیز کوئی حقیقت ہے؟ جی, پری ڈائبٹیز وہ کنڈیشن ہے جہاں پہ شوگر ہوئی تو نہیں ہے لیکن اگر احتیاط نہ کی جائے تو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے. تو ایسے لوگ جن میں خاندان میں شوگر کی بیماری ہے یا جن کا لائف سٹائل ایسا ہے, خوراک ایسی ہے جس میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ استعمال ہوتی ہے, ایکسرسائز کم کرتے ہیں, ان لوگوں میں شوگر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ وہ سٹیج ہوتی ہے کہ اگر اس کو ڈیٹیکٹ کر لیں تو ہم شوگر ہونے کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں اور ایک لمبے عرصے تک ڈیلے کر سکتے ہیں اور نارمل بلڈ شوگر کے ساتھ رہ سکتے ہیں. تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں پری ڈائبٹیز ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ یہ بہت آپ کا اچھا سوال ہے. شوگر بیماری ایسی ہے جس کے سمٹمز اس وقت آتے ہیں جب کافی دیر ہو چکی ہو. تو شوگر کی تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا بلڈ ٹیسٹ کرائیں اور خاص طور پہ جو لوگ 40 سال سے زیادہ عمر ہو جائے اور جن کے خاندان میں شوگر کی بیماری ہو ان کو چاہیے کہ بلڈ ٹیسٹ کرائیں. ایک تو پاکستان وغیرہ میں جس کو فاسٹنگ بلڈ شوگر کہتے ہیں, یعنی 12 گھنٹے آپ بھوکے رہیں اور اس کے بعد اپنے خون کا ٹیسٹ کرائیں اور دیکھیں کہ آپ کی شوگر کی مقدار کتنی ہے. لیکن دوسرا ٹیسٹ جو ہے HB1C جو کہ اب بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور وہ نہ صرف یہ تشخیص کرتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے بلکہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ ان میں یہ بھی بتا دیتے کہ آپ کا کنٹرول کیسا جا رہا ہے, کہ پچھلے 3 مہینوں میں آپ نے اپنی شوگر کو کس طرح کنٹرول کیا. اور وہ پری ڈائبٹیز کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے. جی, وہ اگر ایک حد سے زیادہ ہو اس کا رزلٹ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شوگر ہے, لیکن تھوڑا کم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ آپ کو پری ڈائبیٹک یا ڈائٹ کنٹرول ڈائبیٹک کہا جا سکتا ہے اور جہاں پہ آپ احتیاط کر کے شوگر سے بچ سکتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. تو آپ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پری ڈائبٹیز جو ہے وہ انسان کو پتہ چل سکتا ہے کہ انہیں ڈائبٹیز ہو سکتی ہے اور اس کے لیے اگر وہ بلڈ ٹیسٹ کرا رہے ہیں HB1C تو اس سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ان کو رسک کتنا ہے اور اس پہ وہ کس طرح اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. تو یہ, اور دوسری بات آپ نے ہمیں بڑی سمجھداری کی بتائی ہے کہ فاسٹنگ گلوکوز ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت ہمارے گلوکوز کا کیا حال ہے. ہاں جی. اور جو دوسرا ہے جب ہم HB1C کرتے ہیں تو وہ 3 مہینے تک کا گلوکوز کا بتا دیتا ہے. یہ کس طرح ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ اس لیے کہ اگر آپ اچھی طرح سے اپنا بلڈ شوگر کنٹرول کر رہے ہیں تو وہ ایک خاص اس کا رزلٹ ہوگا جو آپ کو شو کرے گا. اگر آپ سپائکس کریں یعنی آپ پورلی کنٹرول کر رہے ہیں کہ کھانے کے فوراً بعد آپ کی شوگر بہت اوپر چلی جاتی ہے پھر بہت نیچے, تو HB1C سے آپ کو اس کا پتہ لگ جائے گا کہ آپ میں یہ کمزوری ہو رہی ہے اور آپ کو احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ خیرا, آپ نے ہمیں بے حد کارآمد معلومات دی. تو ناظرین اکرام, آج ہم نے سیکھا کہ ڈائبٹیز ایک بہت عام بیماری ہے خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے, یعنی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا. چونکہ ہم لوگ ایکسپوز ہیں اس بیماری کے لیے اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس بیماری سے بچاؤ کیسے مشکل ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے یا ینگ لوگوں میں ہوتی ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز بڑی عمر کے لوگوں کو ہو سکتی ہے. ایک HB1C ٹیسٹ کرانے سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمیں پری ڈائبٹیز ہے اور اگر ڈائبٹیز ہے تو ڈائبٹیز کا کنٹرول کیسا ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان سب نعمتوں کا احسن رنگ میں فیصلہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگی کو فعال رنگ میں گزار سکیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ الفضل ہیلتھ پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط کے ساتھ بعد میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.